أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا پس ہم نے بھیجا علیہم الطوفان بنی اسرائیل قوم فرعون پر طوفان والجراد ٹڈی دل والقمل اور جوؤں کا عذاب والضفادع مینڈکوں کا عذاب والدم خون کا عذاب آیات مفصلات یہ نشانیاں تھیں الگ الگ. فاستکبروا لیکن انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوم مجرمین اور وہ لوگ مجرم تھے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے. ایک معجزہ عصا کا تھا جو سام بنتا تھا اور ایک ہاتھ کا معجزہ تھا جسے بغل سے نکالتے تھے تو چمکنے لگتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے دو طرح کے عذاب بھیجے. ایک کا سالی کا عذاب اور دوسرا پیداوار کی کمی کا عذاب. اور یہ پہلے جو معجزات تھے وہ دلائل تھے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے، جنہیں چاہیے تھا کہ دیکھنے کے بعد تسلیم کر لیتے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن جب انہوں نے معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جادو کہا انہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کا سالی کا عذاب بھیجا ان پہ، پھر پیداوار میں کمی کا عذاب بھیجا. لیکن انہوں نے یہ بات کہی بجائے اس کے وہ یہ سمجھتے کہ موسیٰ کے انکار کا یہ نتیجہ ہے، موسیٰ پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے یہ ہمیں سزا دی ہے. بجائے اس کے وہ اسے سبق حاصل کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو موسیٰ اور اس پہ ایمان لانے والوں کی نحوست کی وجہ سے عذاب آیا. جب انسان سیدھی راہ سے سوچنے سے انکار کر دیتا ہے یا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو شیطان بڑے دلائل مہیا کر دیتا ہے. شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تو موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے ہے، اگر موسیٰ نہ ہوتا تو یہ عذاب نہ آتے. اس کے باوجود میں کوئی عبرت حاصل نہ ہوگی. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پے بپے 5 طرح کے عذاب بھیجے ان پہ. پے بپے 5 عذاب. 4 پہلی باتیں ہو گئی عبرت کی یا نشانی کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی، اور 5 نشانیاں یہ تھیں. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے آل فرعون پہ طوفان کا عذاب بھیجا. طوفان یہ ہے بارش کا طوفان، پانی کا طوفان، اور وہ طوفان اس نوعیت کا تھا یا جتنی بھی یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی 5 نشانیاں تھیں. ان 5 کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پہ بنی اسرائیل ہوتے وہ جگہ بالکل خشک ہوتی، وہ اس عذاب سے محفوظ ہوتی. لیکن جہاں پہ آل فرعون ہوتے، قبطی لوگ ہوتے، وہاں اس عذاب کا اثر ہوتا. وہاں پانی سارے کا سارا پھیل گیا. جہاں پہ قبطی آباد تھے نہ بیٹھنے کی جگہ رہی، نہ سونے کی جگہ رہی، نہ جان کا مال کا نقصان، جان کا نقصان، جانوروں کا نقصان. اتنا شدید طوفان آیا. لیکن اس کے مقابلے میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ اس عذاب سے بالکل محفوظ رہتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پہ ایک تنبیہ تھی، اللہ کا عذاب تھا کہ یہ عذاب قبطیوں پہ تو آیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہاں کہیں بنی اسرائیل رہتے تھے وہ مکمل طور پہ اس عذاب سے محفوظ ہوتے. بالکل ایک واضح فرق تھا اور واضح تنبیہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ یہ ناراض ہے تم سے اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو 5 عذاب آئے، جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے قبطی لوگ آل فرعون کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عذاب ٹال دے. جب عذاب ٹل جائے گا تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جاتا تو پھر بات وہیں کی وہیں ہوتی
کہ نہیں یہ تو آتا ہی رہتا ہے، یہ تو بارشیں ہوتی رہتی ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں، طوفان گزر جاتے ہیں، پھر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اور طوفان آنے میں تو ہمارے لیے بڑی خیر ہوئی، ہماری زمینیں زرخیز ہو گئیں، پہلے سے زیادہ فصلیں اگنے لگیں، پہلے سے زیادہ اچھے باغات ہو گئے، وہ تو بڑا اچھا تھا ہمارے لیے۔ یہ بالکل اپنا جو پہلی باتیں تھیں یا جو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ وعید کیا وہ سارے کا سارا بھول جاتے اور پھر اپنی اسے پرانی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتے جو بھی عذاب آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ 5 عذاب یکدم نہیں آئے، بلکہ یہ 5 عذاب باری باری آتے رہے تنبیہ کے طور پہ، شاید اس عذاب سے سمجھ جائے، شاید اس عذاب سے سمجھ جائے، شاید اس عذاب سے سمجھ جائے۔ اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہے، افراد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ افراد کو بھی جھنجھوڑنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے رہتے ہیں، کبھی بیماری آ گئی، کبھی بچے فوت ہو گیا، کبھی کوئی اور مقدمہ بن گیا، کبھی کسی مصیبت میں پھنس گیا، کبھی کسی مصیبت میں پھنس گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں سے اللہ کے آگے، رو دو اللہ کے آگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، تب اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے۔ یہ عذاب آتے ہیں، قوموں پہ بھی آتے ہیں، افراد پہ بھی آتے ہیں۔ طوفان کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ طوفان کا آنے کے بعد جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی تو دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عافیت عطا فرما دی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، لیکن جب پھر انہوں نے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے سے، پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے بلجرادا ٹڈی دل کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی دل جو درختوں سے پھل وغیرہ پتے وغیرہ ہر چیز ختم کر دیتی ہے، اور وہ جو بھی عذاب آیا وہ عذاب اس طرح کا تھا کہ صرف درختوں پہ ٹڈی دل نہیں بیٹھتی یا ان کو نہیں کھا جاتی، بلکہ گھروں کے اندر، بستروں کے اندر، برتنوں کے اندر، دائیں بھی بائیں بھی ہر چیز اسی سے اتنا عاجز کر دیتی لوگوں کو، اتنا عاجز کر دیتی کہ پھر وہ عاجز آ کے اور بے کس ہو کے مجبور ہو کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے آ کے منتیں مانگنی شروع کر دیتے، ہاتھ جوڑتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا عذاب دور کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بدبخت اور باطن قوم ہے یہ یہودی قوم۔ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس میں بھی ہر عذاب میں معاملہ یہی تھا کہ جہاں کہیں بنی اسرائیل رہتے تھے، جہاں کہیں ان کا حلقہ یا محلہ ہوتا تھا، وہ اس عذاب سے بالکل پاک اور صاف ہوتا، اور جب وہ قبطی ان کے محلے میں جا کے ٹھہرتے یا جہاں کہیں سکون تھا تو وہاں بھی ویسا ہی عذاب ٹڈی دل کا آ جاتا جیسا عذاب ان کے اپنے علاقے میں تھا۔ ان کے لیے نجات نہیں تھی لیکن بنی اسرائیل کے لیے نجات تھی۔ کتنا واضح فرق تھا اور کتنی واضح تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے کہ تم جو پیغمبر پہ ایمان نہیں لا رہے، یہ اللہ اس کی وجہ سے تمہیں عذاب دے رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑ رہا ہے۔ یہ بڑا واضح تنبیہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ فرق دیکھتے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی دیکھتے، اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹڈی دل کا عذاب آیا، پھر اس پہ بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قم والا، پھر ہم نے جوؤں کا عذاب بھیجا۔ جوئیں جو سر میں پڑ جاتی ہیں، بدن پہ پڑ جاتی ہیں، یا پھر وہ کیڑا جو غلے کو لگ جاتا ہے اور کھا جاتا ہے اسے، دونوں کیڑے سے مراد ہے۔ غلے کو کیڑا لگ جاتا اور غلہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا، یا پھر جسم میں کیڑے، کپڑوں میں کیڑے، بستر میں کیڑے، جہاں کہیں کوئی چیز، برتنوں میں کیڑے، ہر جگہ پہ وہی کیڑا جو ہے اللہ نے عذاب کے طور پہ مسلط کیا ان پہ۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اب اچھا جی فلاں بیماری آ گئی ہے، کوئی نئی بیماری ہے، فلاں وائرس ہے، اس کا پتہ نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے، اس کی ابھی تک کوئی دوا تیار نہیں ہوئی، اور سائنسدان اور ڈاکٹر جو ہیں وہ سر کھپاتے رہتے ہیں کہ یہ نئی بیماری آ گئی، اس کا کیا علاج کریں۔ کوئی بھی اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بیماریاں بھیجتا کون ہے۔ ہمارا سارا زور، ہماری ساری سوچ اور ساری عقل جو ہے اس کی دوڑ ہوتی ہے اسباب پہ۔ اسباب کو رفع کرے تو ہمیں نجات مل جائے گی، مسبب الاسباب پہ ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ یہ سارے اسباب کون پیدا کر رہا ہے، بیماریاں بھیجتا کون ہے، اور بیماریاں لا علاج کون کرتا ہے، یہ طوفان کون بھیجتا ہے، زلزلے کون بھیجتا ہے۔
اور یہ جو کاسالی ہے یہ کون بھیجتا ہے؟ پیداوار میں کمی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کون بھیجنے والا ہے؟ یہ اسباب تو بنتے ہیں ان چیزوں کے، لیکن یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی میں تو ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہماری نگاہ اسباب پہ ہے یا مسبب الاسباب پہ ہے. ڈاکو ٹھیک ہے، ڈاکہ مارا ڈاکو نے، اس نے نقصان کیا، لیکن یہ اللہ نے تو یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلے گا، اس کو ڈاکو تو کیا، اس کو شیطان جیسی بڑی قوت بھی دروازے کو نہیں کھول سکتی. فرمایا کہ جس کھڑکی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کرو گے اس کو شیطان نہیں کھول سکے گا. جس برتن کے اوپر ڈھکن دو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو شیطان نہیں ہٹا سکے گا. اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولینا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ پڑھ کے دروازہ کھولو گے اپنے گھر کا تو اس گھر کو ڈاکو تو کیا شیطان بھی نہیں کھول سکے گا، شیطان بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. حالانکہ شیطان غیر مری ہے اور اس کو داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں کہ پورا دروازہ کھولا جائے، کہیں سے بھی وہ اندر گھس سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ کے دروازے سے باہر نکلے گا اور یہ دعا پڑھ کے دروازے کے اندر داخل ہوگا اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا. ہماری نگاہ جو ہے وہ اس بات پہ رہتی ہے ڈاکو داخل ہوا اس لیے کہ ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے پناہ طلب نہیں کی، ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا. ڈاکو اس لیے داخل ہوا. اسباب کو نہ دیکھیں، مسبب الاسباب کو دیکھیں. مسبب الاسباب کیا کہتا ہے؟ اور بات یہاں بھی وہی ہے. انسان کے مزاج میں یہ ہے، انسان جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اسباب کو سوچ دیکھتا ہے کہ یہ سبب بنا اس تکلیف کا، یہ سبب بنا اس بیماری کا. حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا اسباب بھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا. اچھا ہی 60 سال کی عمر ہوگی، 70 سال کی عمر ہوگی، اچانک اندر کوئی پھوڑا نکلا، اچانک یہ بات ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا. ساری زندگی بڑے اچھے بھلے تھے، لیکن جب سوئے تو رات کو اٹھے تو بازو کام نہیں کر رہا تھا، فالج ہو گیا. اس کا کیا سبب ہے؟ بات یہی ہے کہ جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جب تک اللہ سے تعلق نہیں رکھیں گے، جب تک اللہ سے مانگیں گے نہیں، جب تک اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے، یہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، عذاب، دکھ اور رنج یہ آتے رہیں گے. فرمایا کہ جوؤں کا عذاب اس طرح سے آیا کہ وہ کفتیوں کے لیے تھا، بنی اسرائیلیوں کے لیے نہیں تھا. ان کے گھر جوؤں سے بھرے ہوئے تھے، ان کے گھر جوؤں سے بالکل پاک تھے، وہ بے چین تھے، مضطرب تھے، تکلیف میں تھے، وہ بالکل سامنے امن میں، سکون میں اور سکینت میں تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہوئے تھے اور وہ پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے. اور اللہ تعالیٰ بار بار ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پیغمبر پہ ایمان لاؤ تو میں تمہارے عذاب دور کروں گا، تمہاری تکلیفیں دور کروں گا. اور دیکھتے بھی تھے کہ موسیٰ پیغمبر ہے اور جب دعا کرتا ہے تو اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے. آگے فرمایا کہ بد دفاع دیا اور مینڈکوں کا عذاب ہم نے بھیجا. 6 مہینے گزر گیا، سال گزر گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر وہ ایمان نہیں لائے اور اپنی اسی ڈگر پہ چلتے رہے، اذیت پہنچاتے رہے رسول کو، اس کی تکذیب کی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. ہنڈیا پکانی شروع کی تو ہنڈیا میں مینڈک، آٹا گوندنا شروع کیا تو اس میں مینڈک، پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو اس میں مینڈک، دائیں بھی مینڈک، بستر پہ گئے تو وہاں مینڈک، ہر جگہ پہ مینڈک ہے، آگے بھی پیچھے بھی عذاب تھا یہ اللہ کا. اور اللہ کے لشکر تو اللہ نے خود فرمایا نا کہ ما یعلم جنود ربہ الا ھو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ جو ہوا ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے، لیکن اللہ چاہے تو اسی کو عذاب بنا دے. کتنی قوموں کا ہلاک کیا اس عذاب کے ہوا کے ذریعے. آگ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو یہی آگ جو ہے یہ عذاب کا باعث بن جائے گی. قوموں کو اللہ نے آگ کے عذاب سے بھی تباہ کیا. یہی چیزیں جو عام زندگی میں ہمیں بے ضرر لگتی ہیں اور ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرتے.
مینڈک تو آج بھی ہیں، لیکن جو عذاب اللہ نے بھیجا وہ عذاب اس طرح کا تھا کہ مینڈک ہر جگہ پہ ہر وقت ان کے ساتھ تھے، ادھر بھی ڈھیر لگا ہوا ہے مینڈکوں کا، ادھر بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اگر کہیں امن کی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں مینڈک نہیں ہے تو مینڈک وہاں پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ نہ سونے کے لیے امان ہے، نہ بیٹھنے کے لیے امان ہے، نہ کھڑی ہونے کے لیے امان ہے، نہ پینے کا امان ہے، نہ کھانے کا امان ہے، عذاب ہے اللہ کا مینڈکوں سے۔ اللہ مینڈکوں کو چاہے تو مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیں۔ اب دیکھیں بات تو سمجھنے کی ہے، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، انصاف کے نام پہ کیسے کیسے دہشت گرد اور تشدد پسند لوگ جو ہیں وہ مسلط ہو گئے ہیں ملکوں پہ اور قوموں پہ، پوری دنیا میں۔ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ہے، تشدد پسند اور دہشت گرد جو مسلط ہو گئے ہیں اور ہر جگہ پہ قبضہ ہو گیا ان کا۔ اور یہ چیز جو ہے یہ کوئی تاریخ میں نئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خارجی لوگ جو تھے وہ بالکل ایسے ہی متشدد تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن اتنے متشدد ہو گئے تھے کہ حضرت علی نے جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اپنی صلح صفائی کی، ان کا جو آپس میں تحقیق وغیرہ ہوئی، اس کے نتیجے میں حضرت علی کے ماننے والے اور ان کے پیچھے پیروکار جو تھے انہی میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حضرت علی کی مخالفت میں الگ ہو گیا کہ ان الحکم الا للہ، اللہ نے تو کہا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا، اور تم نے فیصلہ جو ہے وہ قرآن کو بنا دیا ہے، یا ان کے ساتھ امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لیا اس بات پہ تم نے۔ اور اتنے وہ متشدد تھے، اتنے وہ مخالف تھے حضرت علی کے کہ جو آدمی حضرت علی کی حمایت کرتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں عام حالات میں بے ضرر ہیں، ان کا کوئی نقصان محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ انہی چیزوں کو جو عام حالات میں بے ضرر ہوتی ہیں قوم پہ عذاب مسلط کرنا چاہیں تو بے ضرر چیزوں کو ہی اللہ عذاب بنا ڈالتے۔ مینڈک عام حالات میں بے ضرر چیز ہے، عذاب نہیں ہے اللہ کا وہ، لیکن جب اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب بنا کے مسلط کر دیا قوم پہ۔ آگے فرمایا کہ بددامہ خون کا عذاب مسلط کیا، خون کا عذاب اس طرح مسلط کیا کہ پانی پینے کے لیے گلاس میں پانی لیا، منہ کو لگایا تو خون بن گیا، کھانے میں ہنڈیا میں ڈالا سالن وغیرہ پکانے کے لیے، اور جب اوپر رکھا اور اس کو پکا کے نیچے اتارا تو سارے کا سارا خون ہے۔ کھانا پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے لیے اس کو تیار کیا پکانے کے لیے تو خون بن گیا، بستر پہ بیٹھنے لگے تو خون ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خون۔ اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے جہاں محلے تھے، بنی اسرائیل کے جو گھر تھے وہ اس عذاب سے پوری طرح محفوظ تھے۔ کتنی یہ واضح تنبیہ تھی اور کتنا واضح یہ سبق تھا یا عبرت تھی کہ تم پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے اور اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی ہے تمہارے اوپر، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور آج اتنی یہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں ہم لوگ، اگر یہ بات کہیں کہ اللہ کا نہ اللہ کا عذاب کا نام نہ لو، اپنی جو کرتوتیں ہیں، جو اپنے گناہ ہیں وہ نہیں چھوڑنے، اللہ کا عذاب کا نام نہ لو۔ اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے۔ بے وقوفو، اگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو تو گناہوں سے کیوں نہیں باز آتے؟ گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ گناہ کرو گے تو اللہ کے عذاب آئیں گے۔ مہنگائی کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی، ایک زمانہ وہ تھا، پاکستان کی بات ہے کہ گندم جو ہے وہ بیرون ملک بھیجی جاتی تھی۔ ضیاء الحق کا پورا زمانہ جو تھا رجیم ہے، اس میں ایک زلزلہ نہیں آیا، ایک دفعہ سیلاب نہیں آیا، کبھی طوفان نہیں آیا، اور گندم جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجی جاتی تھی۔ اور کیا وجہ ہے کہ اسی ملک میں آج جو ہے کا سالی کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بوڑھے اور مرد مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ خزانے خالی ہو گیا اس کی؟
اور اگر بات کریں جی ٹی وی اینکر کیا کر رہے ہیں، پرائیویٹ چینل کیا کر رہے ہیں، فحاشی اور بدماشی کیوں پھیلا رہے ہیں، یہ تو مولوی ہیں جی، مولویوں کی باتیں ہوتی رہتی. ایسا عقل کا اندھا ہو جائے. بالکل یہی بنی اسرائیل والی بات، عذاب پہ عذاب آ رہا ہے، عذاب پہ عذاب آ رہا ہے، اور پتہ ہے کہ پیغمبر پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. مولوی کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو، اللہ کا نام لو، ڈرو اللہ سے، گناہوں سے توبہ کرو، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دن بدن فحاشی اور بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے شرمی اور بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور چینل وہ کچھ دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور یہ نتیجہ ایک دن کا نہیں ہے. 60 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. جو اسلام کا نام لے گا اس کے لیے جیلیں ہیں. پہلے تو یہ بہانہ تھا جی، کتنے مسلک ہیں، کتنے الگ الگ فرقے ہیں، کس کا دین ہونا چاہیے، کس کا اسلام نافذ ہونا چاہیے. مولویوں نے وہ جذبی پوری کر دی. جتنے بھی مسالک تھے یا فرقے تھے، ان کے علماء نے اکٹھا ہو کے بتا دیا کہ یہ بھائی 30-32 نکات ہیں، یہ ہے اسلام، اس کو نافذ کر دو. آج 60 سال ہو رہے ہیں کہ وہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں، مصیبت پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. 9/11 جیسا عذاب جس میں بھیانک سے بھیانک جرائم جو ہے وہ کیے حکومتوں نے بھی اور لوگوں نے بھی. ظلم کیا اپنی قوم پہ بھی اور دوسری قوموں پہ بھی، دوسرے ملکوں پہ بھی ظلم کیے. لیکن اس کے باوجود اس طرف آنے کے لیے شیطان آنے نہیں دیتا. اور کیسے احمق ہے. اچھا ہی سیلاب آنے سے پہلے یا طوفان آنے سے پہلے، اچھا ہی وہ ہمارے پاس میٹر نہیں تھے، ہمارے پاس فلاں انسٹرومنٹ نہیں تھا، ہمارے پاس فلاں اسباب نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے. اچھا جی اب جاپان سے خریدتے ہیں، یورپ سے لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بیوقوفوں کو یہ اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے جنگ نہیں ہو سکتی. جہاں سے مرضی تم انسٹرومنٹ لے آؤ، جتنا مرضی اکوپمنٹ خرید لو، جتنے مرضی تم اسباب اور وسائل مہیا کر لو اپنے لیے، اللہ کو کہاں سے روکو گے. اللہ تو فرماتا ہے کہ میں وہاں سے عذاب لاتا ہوں کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. فرمایا کہ پھر ہم نے خون کا عذاب بھیجا ان پہ. یہ 5 عذاب تھے جو مختلف اوقات پہ ان پہ آئے، لیکن 5 عذاب آنے کے باوجود آل فرعون سنبھلنے کے لیے تیار نہ ہوئے، ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں 5 الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ اوقات میں ہم نے ان پہ یہ مسلط کیے عذاب. فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو انسان اس پہ توجہ نہ دے، انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں حسن پسند آدمی ہوں، جمال پسند آدمی ہوں، اچھا کپڑا پہننا پسند کرتا ہوں، اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہوں اور اچھا بن کے رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. فرمایا تکبر یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تم اس کو ماننے سے انکار کر دو، یہ ہے تکبر. فاستکبروا، 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے دکھائی ان کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی انہوں نے. فرمایا کانوا قوما مجرمین، وہ واقعی مجرم لوگ تھے. اللہ کی تنبیہ کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. آگے اللہ نے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ وَلَمَّا وَقَعَ، جب بھی کبھی واقع ہوتا، جب بھی کبھی آتا علیہم اوپر ان کے رجز و عذاب، یعنی یہ جو 5 عذاب ہیں، 5 سزائیں ہیں، ان کا رویہ ایسا تھا کپتیوں کا، آل فرعون کا، کہ جب بھی کوئی عذاب ان میں سے آتا ان کے اوپر، قالو، وہ کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ ادعو لنا ربک، ادعو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے. بے وقوفو جاؤ فرعون کے پاس، اس سے کہو دعا کرے.
جب جنگ چھڑتی ہے تو یہ مولویوں کو محاذ پہ بھیجیں، جا کے جہاد کی فضیلت بتائیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے مولویوں کو محاذ پہ بھیجیں۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہندوستان اور پاکستان کی، جب جنگ ہوتی تھی تو یا خان تھا یا یوں خان تھا، جی مولویوں کو محاذ پہ بھیجیں، جا کے قرآن پڑھ کے سنائیں، جا کے حدیثیں پڑھ کے سنائیں، جا کے جہاد کی تیاری کرائیں انہیں، اور جا کے جہاد کی رغبت دلائیں انہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو مولویوں کی طرف بھاگو، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ مولویوں کو تو لگام دینی پڑے گی ورنہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ مولوی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ترقی میں۔ بالکل وہی بنی کپتیوں والا معاملہ، آل فرعون والا معاملہ، کہ جب عذاب آیا ہے تو تم آل فرعون ہو، فرعون کو اپنا بادشاہ مانتے ہو، اس کے آگے جا کے سر بسجود ہوتے ہو، اس کو اپنا رب العالی کہتے ہو، اس کو اپنا خدا مانتے ہو، جا کے اسے دعا کراؤ، جا کے اسے کہو کہ تمہاری تکلیف دور کرے یا اس عذاب کو ٹالے۔ جب عذاب آتا ہے تو موسیٰ کی طرف بھاگتے ہیں کہ موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، بما عہد عندک۔ دیکھیے کتنے اللہ تعالیٰ نے ویسے قرآن میں بڑی باتیں واضح کی ہیں اور بڑی آنکھیں کھولی ہیں لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایمان نہیں لاتے کافر اور مشرک، کانوا مستبصرین، بڑے ذہین اور بڑے عقل مند لوگ تھے یہ۔ اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ یہ جو مشرک تھے یہ دنیا کے اعتبار سے مستبصرین، بڑے دیدہ ور اور بڑے دور اندیش اور بڑے ذہین، فطین اور عقل مند لوگ تھے یہ۔ کانوا مستبصرین۔ دیکھیے کپتیوں کی بھی عقل کتنی تیز تھی دنیا داری کے معاملے میں۔ ایک تو عذاب آنے پہ بھاگتے موسیٰ کے پاس، اور جا کے بھی یہ کہتے کہ تیرے رب کے ساتھ تمہارے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس رب سے دعا کرو ہمارے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہتے بما عہد عندک، بما عہد عندک، جو تیرے پاس عہدہ ہے اللہ کی طرف سے، جو تیرے پاس قول اقرار ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے جو تیرے ساتھ بات کی ہوئی ہے نا، وعدے کی، نبوت کی، رسالت کی، جو اللہ نے تجھے منصب دے رکھا ہے، جو اللہ نے تمہیں مقام دے رکھا ہے، جو اللہ نے مرتبہ دے رکھا ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بس دل سے مانتے تھے کہ اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس منصب ہے۔ کتنا ظلم ہے یہ! اور آج بھی یہودی اور عیسائی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسا عیسیٰ اللہ کے رسول تھے اسی طرح محمد بن عبداللہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح انہیں اپنی اولاد میں شک نہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے یا میرا نہیں ہے۔ جس طرح اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اسی طرح محمد بن عبداللہ کو پہچانتے ہیں اہل کتاب۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کپتی پہچانتے تھے کہ تمہارے پاس عہدہ ہے، تمہارے پاس منصب ہے، تمہارے پاس قول اقرار ہے اللہ کا، اور اسی کا واسطہ دیتے آ کے موسیٰ علیہ السلام بما عہد عندک، کیا موسیٰ جو قول اقرار ہے تیرے پاس، جو منصب تیرے پاس ہے تیرے اللہ کی طرف سے، اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریے اللہ راہ ٹال دے ہمارا۔ اللہ نے آنکھیں کھول دی ہیں ہر ایک کی۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے مولویوں سے ڈرتے اسی لیے ہیں کہ مولویوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھا سب سے بڑا جاہل ہے، اور سب سے بڑا عالم وہی ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے، خواہ وہ ٹوٹی ہوئی صفحے میں بیٹھا ہے اور دال روٹی کھاتا ہے دن میں، اور اس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا عالم اور فاضل وہی آدمی ہے جو قرآن کا عالم اور فاضل ہے۔ وہ تمہاری ساری کمزوریوں کو جانتا ہے، تمہاری ساری نفسیات کو جانتا ہے، تم جہاں جہاں سے بولتے ہو وہ جانتا ہے کہ تم کون سی رگ سے بول رہے ہو۔
اللہ نے سکھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پڑھ کے دیکھو کہ قومیں جو ہیں وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کی ساری کہانی بتا دی ہے ہمیں کہ قوموں کا زوال کیسے ہوتا ہے، قوموں کا عروج کیسے ہوتا ہے۔ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، جو تیرے پاس منصب ہے تیرے اللہ کی طرف سے، اس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا یہ عذاب ٹال دے۔ لئن کشفت ان الرجز، اگر تو نے دور کر دیا دعا کر کے، ان الرجز ہم سے عذاب، اگر یہ جو عذاب آیا ہے یہ تو ہم سے دور کر دے اللہ سے دعا کر کے، لَنُؤْمِنَنَّ، نون جو مشدد ہے اس سے بڑی تاکید آ جاتی ہے الفاظ میں، اس کے ترجمے میں، لَنُؤْمِنَنَّ، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، پکا وعدہ ہے کہ ایمان لے آئیں گے۔ لَنُؤْمِنَنَّ کچی بات نہیں ہے بلکہ پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو نے یہ دعا کر کے ہم سے عذاب ٹال دیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تو تجھ پہ۔ اور یہ ان کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ دل سے جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے یہ۔ ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، اور ابو طالب بھی جانتا تھا کہ سارے ابو طالب تو کہتے تھے کہ جب وہ مکہ کے اندر لٹکائے ہوئی جو معاہدہ تھا شیب ابی طالب والا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کو تو دیمک چاٹ گئی ہے، تو ابو طالب نے جا کے کفار مکہ کو کہا، سرداروں کو، کہ میرا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرے بھتیجے نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچی ہے، میں نے بھی دیکھی نہیں تحریر جا کے، لیکن میرے بھتیجے نے کہہ دیا جا کے دیکھ لو وہ تحریر ختم ہو چکی ہوگی۔ اتنا ایمان تھا ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا جو باتیں کہتے ہو مجھے پتا ہے باتیں تمہاری سچی ہیں، لیکن یہ ناک نہیں ماننے دیتی، لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مر گیا ہے۔ آج بھی کتنے لوگوں کی ناکیں جو ہیں وہ ان کو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ یہ جتنے بھی مزار ہیں، جتنے بھی کبے ہیں، جتنے بھی قبریں ہیں، جتنا کاروبار ہے، میں اللہ کی قسم تو نہیں کھاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے اندر گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل جانتے ہیں کہ یہ بے بس ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے، سوائے اللہ کی ذات کے مشکل کشا کوئی نہیں ہے، بالکل جانتے ہیں، پوری طرح جانتے ہیں، لیکن اپنی دکانیں لگانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف اور گمراہ کیا ہوا ہے، بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو، مگر اپنی کاروبار رکھنے کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے یہ جہنم میں لے کے جائے گی، ناک اور یہ کاروبار دنیا لے کے جائے گی جہنم میں۔ جانتے ہیں دلوں سے، آخر ہیں تو ہمارے ہی جیسے وہ انسان جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ہاتھ ہیں ان کے، 2 پاؤں ہیں ان کے۔ اگر ہم 2 آدمیوں کی اکٹھی بات نہیں سن سکتے، 3 بچے ہیں، 3 بچے آ کے اپنی اپنی بات کہنی شروع کرتے ہیں تو ہم 2 کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ بیٹا چپ کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری، ایک بات کرے۔ اس سے زیادہ ان کی بھی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کی بھی استطاعت نہیں ہے، خواہ وہ قبروں کے اندر ہیں یا قبروں کے اوپر جانشین بن کے بیٹھے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ کہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھرنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے مہینے کی، اور حلال کی روزی کمانے کے لیے تو گٹے گٹے توڑنے پڑتے ہیں۔ کون حلال کی روزی کمائے؟ بیٹھے بٹھائے اگر کروڑوں کی آمدنی مل جائے تو کس کو برا لگتا ہے؟ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اے موسیٰ اگر یہ عذاب ٹل گیا تیری دعا سے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے اوپر۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور تمہارا جو دوسرا مطالبہ ہے وہ بھی پورا کر دیں گے
کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے اور تیرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے کہ جہاں تو ان کو لے کے جانا چاہتا ہے چلا جا. کتنا پکا وعدہ ہے. ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے آزاد کر دیں گے. تو جہاں ان کو لے کے جانا چاہے فلسطین میں لے کے چلا جا. اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم، فلما کشفنا، کبچیوں نے کیا بات کہی تھی؟ لن کشفتا. کبچیوں نے کیا کہا تھا؟ لن کشفتا. کافر تھے، مشرک تھے. اگر تو دور کر دے، اگرچہ ان کی مراد تو یہی تھی کہ تیری دعا سے دور ہو جائے، اللہ نے وہ کنڈی دور کر دی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ میں طاقت ہے دور کرنے کی عذاب، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حاجت روا موسیٰ ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مشکل کشا موسیٰ ہے. کشفنا، عذاب ہم دور کرتے تھے. دعا تو کرتا تھا موسیٰ، اور یہی جائز طریقہ ہے، یہی جائز راستہ ہے. دعا کروانے سے ہم منع نہیں کرتے. دعا کرنی اور دعا کروانی دونوں جائز طریقے ہیں، لیکن دعا کراؤ زندہ آدمی سے، مردہ سے دعا نہیں کرواؤ. موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے جن سے دعا کرواتے تھے. زندہ سے دعا کروانی جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود یہ وعدے کر کے بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اب ہم تم سے دعا کرواتے ہیں، دعا کرو اللہ بارش کر دے. اگر مردوں سے دعا کروانی جائز ہوتی تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے، عباس سے نہ دعا کرواتے. مسئلے تو سارے واضح ہیں، اور جو علماء فضلاء ہیں انہیں یہ معلوم ہے سارے مسئلے، لیکن بتانے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے ان کا عذاب دور کر دیا، الی اجل ہم بالغوہ، جس وقت تک وہ عذاب آنا تھا اس سے پہلے ہم عذاب ختم کر دیتے. جس وقت تک مثال کے طور پہ 1 مہینہ عذاب آنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مہینے کی بجائے وہ 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتے میں عذاب جو ہے ہم ٹال دیتے، ختم کر دیتے. جو مدت اسے پوری کرنی تھی عذاب کو، اس سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ فرماتے ہیں کشفنا، ہم ان کا عذاب دور کر دیتے. اذا ہم ینکثون، نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ جو کپٹی لوگ تھے جب عذاب دور ہو جاتا، اللہ عذاب ٹال دیتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ اپنے وعدے سے ٹھہر جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود مقدمہ دائر کریں گے. 3 آدمی ایسے ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود مقدمہ دائر کریں گے، جن کی اللہ دشمنی کریں گے جن سے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کا نام لے کے وعدہ کرے اور وعدے سے پھر جائے. اللہ کا نام لے کے کسی سے وعدہ کیا اور پھر اپنے وعدے سے پھر گیا. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا اس وعدے میں، اللہ کو درمیان میں لے آیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ پورا کروں گا. اس کے بعد وہ اپنے وعدے سے پھر جائے، وعدہ پورا نہ کرے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے. اور بنی اسرائیل بار بار وعدہ کر کے پھرتے رہے، بار بار وعدے کر کے پھرتے رہے. 5-6 باتیں، 9 یہ نشانیاں ہیں. پہلے فرعون نے یہ کہا کہ اچھا کوئی نشانی لائے ہو تو دکھا دو. نشانی اگر لاؤ گے دکھاؤ گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. نشانی دکھا دی اور پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزات ہیں، لیکن پھر گیا اپنے وعدے سے.
پھر دوسرے عذاب اللہ نے بھیجے کا سالی کا، پیداوار کی کمی کا، اسے پھر گئے. پھر یہ 5 مسلسل آگے پیچھے عذاب آتے رہے اور بار بار وعدہ کرتے رہے لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم ایمان لائیں گے تجھ پہ، بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے. لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے. یہ قبطیوں کے، آل فرعون کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافیاں کرتے رہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ انتقام کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ایک ہے زبانی تنبیہ، بیٹے کو آپ نے کوئی کام کہا، بیٹے نے نافرمانی کی، بیٹے نے کوئی کام نہیں کیا، آپ اس کو زبانی تنبیہ کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں اس کو. یہ تو کم سے کم درجے کا عمل ہے. آپ کو زیادہ غصہ آ گیا، بار بار بچہ نافرمانی کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا، اب آپ اس کو سزا دیتے ہیں، کوئی مار پیٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ بچہ نہیں مان رہا یا باز نہیں آ رہا، پھر آپ اس کو سخت سزا دیتے ہیں، اس سے پہلی سزا سے زیادہ سخت سزا دیتے ہیں. انتقام کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں انسان اپنا پورا زور لگا دے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. اتنا سرکش اور باغی ہو کوئی کہ انسان اپنا پورا زور لگا دے اس کا عقل ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا ان کا دماغ درست کرنے کے لیے کہ دیکھو یوں ہوتی ہے میری سزا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا، تکذیب کی اللہ اور اللہ کے رسول کی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، اور ہم نے ان کو سمندر میں ہلاک کر دیا، غرق کر دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے. جھٹلایا بھی انہوں نے اور پھر غفلت بھی برتی. بعض چیزیں جو ہے وہ ایسی واضح ہوتی ہیں کہ خود بخود انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، خود بخود انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. بہت بڑا ٹاور ہے مکہ میں، اب آپ اس کو نہ بھی دیکھنا چاہیں، اتنا وہ اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ خود بخود آپ کی توجہ چلی جاتی ہے اس کی طرف. معجزات ایسے تھے اور یہ ایسی واضح اللہ کی پکڑ اور واضح اللہ کے عذاب تھے کہ اپنے آپ یہ بات دل میں ان کے دل میں بھی بیٹھ چکی تھی کہ باقی موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور باقی ان پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں اور ان کی دعا سے ہی عذاب جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ایسی تھیں جو یہ بتا رہی تھیں کہ دل سے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر. اس کے باوجود اٹھایا انہوں نے اور اس سے لاپرواہی برتی، سوچ بچار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. یہ دل اور دماغ جو اللہ نے دیے ہیں یہ کاروبار کرنے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، کوٹھیاں کاریں بنانے کے لیے اللہ نے نہیں دیے. وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَفْئِدَةَ، ہم نے دل اور دماغ انسان کو دیے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کو راضی کرو. یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، یہ سارے اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو. اور جو انسان یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرے کہ یہ مجھے دل کس نے دیا، دماغ کس نے دیا، ہاتھ کس نے دیے، پاؤں کس نے دیے، وہ ہے غافل انسان.
پہلے انسان سوچ بچار آتی ہے تو انسان شکر کی طرف راغب ہوتا ہے، سوچ بچار ہی پیدا نہ ہو، اور قرآن یہی سوچ بچار پیدا کرتا ہے۔ بَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ کان اور دل اور آنکھیں اللہ نے دی ہے تمہیں تاکہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، ان سے غفلت نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ سے غافل بن کے نہ رہو۔ اللہ نے ان کو، جن لوگوں نے اللہ سے غفلت برتی اور ان چیزوں کے بارے میں سوچ بچار نہیں کیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ جو اللہ کی نشانیوں سے غافل لوگ ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق اور مجرم لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، ہم نے مالک بنایا۔ پہلی قوم جو تھی اس کو غرق کر دیا۔ پہلی جو قوم تھی اس کی تفصیل جو ہے سورہ طٰہٰ میں، انبیاء میں اور بعض دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تفصیل بتائی ہے جو آگے آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اغرقنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون زوال کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو برباد کیوں کرتے ہیں، ہلاک کیوں کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قانون عروج بھی بتا دیا کہ عروج ہم کیسے دیتے ہیں قوموں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اورثنا، ہم نے مالک بنایا، وارث بنایا اس قوم کو الذین کانوا یستضعفون، جن کو ضعیف سمجھا گیا، جنہیں کمزور سمجھا گیا، جنہیں دبا کر رکھا گیا تھا مصر میں۔ مشارق الارض و مغاربہا، اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ مشرق و مغرب سے مراد جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق کی سمت اور مغرب کی سمت، بلکہ یہ انہی معنوں میں ہے للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، لیکن مراد اس سے جنوب اور شمال ساری سمتیں ہیں۔ جنوب اور شمال بھی اللہ کے لیے ہے، مشرق اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، اور یہاں بھی مراد یہی ہے کہ اس ملک کے مشرق اور مغرب، جنوب شمال، جہاں تک وہ سلطنت تھی، جہاں تک فلسطین کا علاقہ تھا، اس سارے کا سارا ہم نے ان کو مالک بنا دیا، بنی اسرائیل کو، جن کو دبا کے رکھا گیا تھا، جنہیں ضعیف بنا کے رکھا گیا تھا، جن پہ آل فرعون ظلم کرتے تھے۔ التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین جس کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور وہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ برکت ظاہری بھی ہے پیداوار کے اعتبار سے، اور برکت باطنی یہ ہے کہ انبیاء کا مسکن اور انبیاء کا مدفن فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین کو برکت دے رکھی ہے۔ اس برکت والی سرزمین کے مشرق و مغرب کا ہم نے اس قوم کو مالک بنا دیا جن کو قبطیوں نے کمزور بنا رکھا تھا، دبا رکھا تھا، اور ان پہ جبر کرتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے۔ بتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، بتمت، اور اللہ تعالیٰ کے پورے ہو گئے کلمات، وعدے یا فرمان یا ارشادات، ربک الحسنی، تیرے رب کے سارے اچھے وعدے جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیے تھے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ساتھ تیرے رب نے جتنے بھی اچھے خیر اور بھلائی کے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے پورے کر دیے، بنی اسرائیل کو فلسطین کا مالک بنا کے، جو بڑی بابرکت زمین تھی، جو انبیاء کا مسکن بھی ہے رہی اور انبیاء کا مدفن بھی رہی۔ بما صبروا، یہ ہے قانون عروج۔ اس قوم کے زوال کی داستان بھی سنا دی کہ اس قوم کو ہم نے برباد کیوں کیا کہ وہ نبی پہ ایمان نہیں لائے، اور اللہ نے حجت پوری کر دی ان پہ، اس لیے کہ وہ دل سے جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے یہ، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے حجت پوری کرنے کے بعد غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کپتیوں کا ایک فرد باقی نہیں بچا، جو باقی بچے وہ سارے ایمان لے آئے۔
یا بنی اسرائیل کے تابع بن کے رہے. اور اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا, ہم نے مالک بنایا. کس وجہ سے؟ بما صبروا, موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لے آئے, اور کپتی جو ان پہ ظلم کرتے رہے, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے رہے, ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے, ان پہ جو ظلم کیا, ستم کیا, موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ صبر سے انہوں نے کام لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وارث اور مالک بنا دیا. انبیاء پہ ایمان لانا, ان کی فرمان برداری کرنا, اور اگر کوئی مصیبت آ جائے دین کے معاملے میں اس پہ صبر کرنا, یہ ہے عروج کا راستہ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ. بنی اسرائیل کو اگر اللہ تعالیٰ نے کپتیوں کو ہلاک کرنے کے بعد عروج دیا, وارث بنایا, اور زمین کا مالک بنایا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی, اللہ سے مدد بھی مانگتے رہے اور صبر سے بھی کام لیا, لہذا ہم نے ان کو ہلاک کیا اور اس کی جگہ پہ ان کو وارث بنا دیا ان کا. یہ ہے قانون عروج و زوال. انبیاء پہ ایمان لاؤ, انبیاء کی پیروی کرو, مصیبت کے وقت اللہ سے مدد مانگو, صبر سے کام لو, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اور قانون زوال یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو جھٹلا دینا, ان کی باتوں سے غفلت برتنا, ان پہ ایمان نہ لانا, اور اللہ تعالیٰ کی بار بار جو تنبیہات ہیں ان پہ توجہ نہ کرنا, ان پہ غور و فکر نہ کرنا, یہ قوموں کے زوال کا باعث ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَدَمَّرْنَا, اور ہم نے تباہ کر دیا. دمرنا, ہم نے تباہ کیا, موسیٰ نے نہیں کیا. خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے, تباہی بھی اللہ کی طرف سے. دمرنا, ہم نے تباہ کیا. ما کانا یصنع فرعون وقومہ, فرعون اور اس کی قوم جو کارخانے, جو بلڈنگیں, جو محلات اور جو گسر بناتے رہے, دمرنا, ہم نے آن کی آن میں سارا کچھ تباہ کر دیا. بڑے بڑے بادشاہ جو تھے آن کی آن میں فقیر ہو جاتے ہیں, اور ابھی یہ تو ہمارے کل کی دیکھی والی بات ہے. اچھا بلا بستہ کویت, آن کی آن میں بادشاہ سلامت جو ہے وہ وہاں سے بھاگے اور سعودی عرب میں آ کے پناہ لی, اور آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جناب گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں. اور افراد کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ تو بادشاہوں کی اور حکومتوں کی مثالیں ہیں, افراد کی مثالیں بھی ہیں. بڑی عقل ہے, بڑی دولت ہے, بڑا پیسہ ہے, نہ اللہ یاد ہے, نہ اللہ کا رسول یاد ہے, نہ دین اور قرآن یاد ہے. اللہ کی بار بار تنبیہات کے باوجود سنبھلے نہیں ہیں, تو اللہ نے آن کی آن میں بادشاہ سے فقیر بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں دمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ, فرعون اور اس کی قوم نے جو کچھ بھی بنا رکھا تھا, خواہ وہ ان کی فیکٹریاں تھیں یا محلات تھے یا کارخانے تھے یا عمارتیں تھیں, ساری کی ساری ہم نے آن کی آن میں تباہ کر دی. وما کانوا یعرشون, عرش کہتے ہیں اونچی جگہ کو, اور وہ بیلیں, انگور کی بیل ہے یا دوسری بیلیں باغات کی جو اوپر چڑھاتے ہیں دیواروں پہ, وہ ان سے وہ مراد ہے, لیکن اس سے مراد مفسرین نے باغات لیے ہیں. مطلب یہ کہ ان کی جتنے بھی مالی قوت تھی, آن بان تھی, شان و شوکت تھی, اور جو ان کے باغات تھے, فصلیں تھیں, پیداوار تھی, جو غلہ تھا, جو کچھ بھی تھا, سارے کا سارا ہم نے تباہ اور ہلاک کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, وجاوزنا, ہر جگہ پہ ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. خواہ وہ ضمیر معاملہ آل فرعون کا تھا یا وہ معاملہ بنی اسرائیل کا تھا, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ
ہم نے ہلاک کیا، ہم نے تکلیفیں دور کی ان کی، ہم نے غلبہ عطا کیا، ہم نے مالک بنایا، ہم نے وارث بنایا، یہ ہم نے، یہی تو جڑ ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی دین ہے. بس یہ دماغ میں رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ لا لا لا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. خواہ کوئی کتنے بھی دعوے کرتا رہے، کوئی جتنا مرضی کہتا رہے، بس لا ایک ہی ہے جو حضرت بلال کی زبان سے نکلتی تھی کہ مانو لات بھی ہے اور عزا بھی ہے. حضرت بلال کہتے تھے لا لا لا، احد احد احد، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اس عہد میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے. افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے. افضل ذکر جو ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے. افضل ذکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اختیارات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہے. ابھی اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ لوگوں کو یہ بات، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اللہ کی توفیق کے بغیر میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، تمہارا نفع نقصان تو دور کی بات. لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، وہ بھی اللہ مالک ہے. یہ فیض پہنچانے والے اور صحت دینے والے، رزق دینے والے، فلاں کی برکت سے یہ ہوتا ہے، فلاں کی برکت سے یہ ہوتا ہے، فلاں کی برکت سے یہ ہوتا ہے، کتب یہ کرتا ہے، ابدال یہ کرتا ہے، اخیار یہ کرتے ہیں، فلاں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کوئی کرتا. اللہ کے رسول کی زبان سے نکلوا دیا کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، وَجَاوَزْنَا بنی اسرائیل، موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو سمندر ہم نے پار کروایا. معجزہ تو تھا موسیٰ کے لیے، لیکن یہ معجزہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نہ دے معجزہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی سمندر پار نہیں کر سکتے. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، انسان خواہ نیک عملوں کے کتنے ڈھیر لے کے چلا جائے، انسان کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے نوافل پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے صدقہ خیرات کر لے، عمرے کر لے، حج کر لے، بالکل کسی کام کے نہیں ہے. عقیدہ توحید درست نہیں ہے. فرمایا کہ جاوزنا، موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو سمندر ہم نے پار کروایا. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم، اتوا، اور وہ آئے علی قوم، ایک قوم پہ، ان کا گزر ہوا ایک قوم پہ، یعکفون، اعتکاف سے ہے یہ. اعتکاف کا لفظ، اعتکاف کا معنی عبادت کے لیے بیٹھنا. عبادت کے لیے کسی جگہ پہ جم کے بیٹھ جانا، اسے اعتکاف کہتے ہیں. یعکفون، وہ اعتکاف کیے ہوئے تھے یا عبادت کر رہے تھے. علی اصنام، بتوں کی، لہم، اپنے بتوں کی. بنی اسرائیل کا گزر موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں اور ساتھ قوم ہے، سمندر کو پار کر کے ابھی ابھی گزرے ہیں. اللہ نے کتنا احسان کیا، اللہ نے بچایا ہمیں، اللہ نے سمندر پار کرا دیا، اور پیچھے ہمارے فرعون اور اس کا لشکر لگا ہوا تھا، اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہمیں. لیکن یہ جو عقیدت ہوتی ہے نا حضرت صاحب کی، یہ تو نکلتی نہیں. ٹھیک ہے جی، کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن بیمار یہاں آ کے حج پہ ہو گئے اور پاکستان ٹیلی فون کیا کہ داتا دربار پہ جانور ذبح کر کے تو چڑھاوا چڑھاؤ، بیمار ہو گیا ہوں یہاں. حج تو ٹھیک ہے اللہ کا ہی کرنا ہے، مدینے والی سرکار تو واقعی سرکار ہے، پر داتے کا جواب نہیں ہے. وہ تو دل سے جاتا نہیں ہے. وہ جو حضرت صاحب کی اور پیر صاحب کی محبت ہے،
اور کتب صاحب اور غوث صاحب کی محبت ہے، وہ تو غوث کا لفظ یہ ایسا ہے کہ دل سے نہیں نکلتا. دل چاہتا ہے کہ وہاں آگے سامنے کوئی غوث صاحب بیٹھے ہوں، مجھے نظر آتے ہوں، کوئی پیکرے محسوس ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں، جو میرا مشکل کشا ہو، جو میرا حاجت روا ہو، اور میں اس کے پاؤں پہ اپنا ماتھا رکھوں. یہ تو دل چاہتا ہے. یہ کیا ہوا کہ غائب میں ہیں حضرت صاحب. حضرت حق جو ہیں وہ خود تو غائب ہیں، ان کی نمازیں بھی پڑھو، ان کے نام کے روزے بھی رکھو، ان کے نام کی قربانیاں بھی کرو، ان کے نام کا عمرہ بھی کرو، ان کے نام کا حج بھی کرو، اور وہ حضرت حق نظر تو آتے نہیں ہیں. کوئی تو ہو جو نظر آئے. اس لیے تو ہمارے جو صوفیاء بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی عبادت میں تصور شیخ بڑا ضروری ہے. عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے تصور شیخ بڑا ضروری ہے. کوئی سامنے تو ہو. حضرت صاحب کی نورانی شکل جو ہے وہ تو سامنے ہونی چاہیے، تبھی تو نماز کا سرور آئے گا، تبھی تو عبادت میں سرور آتا ہے کہ حضرت صاحب کی نورانی شکل جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے. وہ جو دل میں پڑا ہوا ہے، چور بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے جو دل کے اندر دراڑ ڈالی ہوئی ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتی، اور اس کے لیے واقعی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. دل کے اندر سے لا ختم کرنے کے لیے یہی تو معجزہ تھا. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا انعام تھا صحابہ کرام پہ، اور یہ صحابہ کرام کی جماعت ہی تھی جن کے دل اللہ تعالیٰ نے ایسے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں یوں پلٹ دیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے دل سے لا نہیں نکال سکتی، ورنہ تو یہ نکلتا نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں تو معین الدین چشتی جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں. سمندر میں بھی وہ کام آتے ہیں، جہاز میں بھی کام آتے ہیں، جب کبھی مشکل پڑتی ہے تو وہ یاد آتے ہیں. بنی اسرائیل جو عرصہ مصر میں گزارا انہوں نے، اور گو پرستی جو دیکھتے رہے، کپتیوں کی، اصنام کی جو بت پرستی دیکھتے رہے، بتوں کی پوجا کرنا، وہ ایسی دل میں گھسی ہوئی تھی کہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ دل سے نہیں گئی. اور پیغمبر سے مطالبہ یہ کیا کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا، آپ اندازہ کیجئے کہ ایسا داتا ہمیں بھی بنا دے. اجعل لنا الہا، جس طرح یہ جو قوم ہے ان کا داتا ہے اور یہ نظریں نیازیں دے رہے ہیں اور اپنے سجدے کر رہے ہیں، ماتھا ٹکا رہے ہیں، موسیٰ ایک ایسا داتا ہمیں بھی بنا دے. یہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، شرک جو ہے جب دل میں گھستا ہے تو یہ جان چھوڑتا نہیں ہے. شیطان جو ہے سب سے مرغوب گناہ، شیطان کا سب سے مرغوب گناہ شرک ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو ایک درخت تھا جس پہ کفار مکہ یا مشرکین جو تھے اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی اس درخت پہ اپنا ہتھیار لٹکائے گا اس کا ہتھیار چوری نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا. پاکستان میں جا کے دیکھیں کتنی گاڑیوں کے نیچے پنجے باندھے ہوئے ہیں یا جوتے لٹکائے ہوئے ہیں یا وہ عورتوں کے پراندے لٹکائے ہوئے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ اس سے گاڑی چوری نہیں ہوگی. گھر محفوظ رکھنے کے لیے وہ ہمارے ہاں تو پنجابی میں شین کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس درخت کا نام ہے، وہ اس کے جو ہے ٹہنیاں لٹکا دیتے ہیں کہ اس گھر کو اب نظر نہیں لگے گی. اس درخت کو ذات انوار کہتے تھے. انوار کا معنی لٹکائی جائے، جو چیز لٹکائی جائے وہ انوار تھا، اسے انوار کہتے ہیں. ذات انوار وہ درخت تھا جس پہ لٹکاتے تھے. عقیدہ یہ تھا کہ یہاں سے ہماری چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں. صحابہ بعض جو نئے نئے ایمان لانے والے تھے
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک ذات انوار بنا ہم بھی اپنی چیزیں جو ہیں وہ وہاں محفوظ کر لیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو وہی جہالت والی بات کی ہے جو موسیٰ کی قوم نے کی تھی. یہ قوم پہ گزر ہوا جو اپنے بتوں کی پرورش کر رہے تھے, پوجا کر رہے تھے, اور بنی اسرائیل کو بھی اب یاد آ گیا وہ بت وغیرہ, اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت جو تھی وہ دوبارہ جاگ اٹھی اور موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ, جس طرح ان کے یہ معبود ہیں, داتا ہے, اسی طرح کوئی داتا واتا ہمیں بھی دے دے جو ہمیں نظر آئے, جس کے سامنے ہم اپنا ماتھا ٹکائیں, جس سے ہم بات کریں, جو ہمیں کوئی صلاح مشورہ دے, جس سے کوئی اپنا دکھ سکھ کر سکیں, کوئی ایسا الہ ہمیں بھی بنا دے. قال انکم قوم تجہلون, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بالکل ہی جاہل لوگ ہو. شرک جو ہے یہ بدترین جہالت ہے, جہالت کی بات کر رہے ہو. اور آگے فرمایا کہ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ, ہؤلاء یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں, متبر ہلاک ہونے والے ہیں, ما هم فیہ جس شغل میں یہ مشغول ہے, جو شغل یہ کر رہے ہیں, جو کام یہ کر رہے ہیں شرک والا, یہ سب کچھ متبر ہلاک ہونے والا ہے. وباطل ما کانوا یعملون, اور سب کچھ مٹ جانے والا ہے, باطل ہے جو کام یہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ یہ شرک ہے اور اللہ کے نزدیک یہ سارا باطل ہے, اللہ اس کو ہلاک کرنے والا ہے. شرک کو بھی جس شرک میں یہ مبتلا ہے اور مشرکوں کو بھی اللہ ہلاک کرنے والا ہے. تم یہ جہالت کی بات کیوں کر رہے ہو کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے لیے تمنا کر رہے ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. قال, اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی, اغیر اللہ ابغیکم الہا, اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ, ابغی میں چاہوں, کم تمہارے لیے, الہن الہ, وہو فضلکم علی العالمین حالانکہ اس نے فضیلت دی تمہیں سارے جہان والوں کو. مطلب یہ کہ بے وقوف ہو, اللہ نے جو احسان کیے ہیں تم پہ, اللہ نے جو انعام کیے ہیں تم پہ, ان انعامات کا, ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تو بت ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ جواب دیتے ہیں, نہ نفع دیتے ہیں, نہ نقصان دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں یہی بات کہی, هل ينفعونکم, کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں, اور یضرکم, یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. مٹی کے بت ہیں یہ, پتھر کے بت ہیں یہ. اور احسان اللہ کرے, وہ حضرت زید بن نفیل والی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے فوت ہو گیا. وہ حضرت سعید بن زید اشراف البشرہ میں سے ہیں, ان کے والد تھے. وہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے بھی شرک نہیں کرتے تھے, اور کہتے یہ تھے دوسرے لوگوں کو بھی کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا, بکری کے لیے چارہ اللہ نے پیدا کیا, بکری میں دودھ اللہ نے پیدا کیا, اور بکری کو زندگی اللہ نے دی, یہ سارے کام تو اللہ نے کیے, اور پھر ان بتوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے نام کا چڑھاوا دوں, میں بکری کو ذبح ان کے نام پہ کروں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کرے تو اللہ, نعمتیں تو اللہ دے, فضل اللہ کرے, احسان اللہ کرے, اور اس کے بعد چڑھاوے ان کے نام کے کروں, یہ کیوں کروں؟ حالانکہ زمانہ جاہلیت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کی بات ہے. اور جب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کے لیے دعا کیجیے مغفرت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا بعد قیامت کے دن ایک آدمی نہیں ایک جماعت بن کے اٹھے گا, جماعت بن کے. اللہ کی توحید کی دعوت جو ہے یہ جماعتوں کا کام ہے, جماعتوں کا کام ہے. اگر کوئی فرد کرتا ہے تو بڑی عظیمت کی بات ہے. یہ توحید کی دعوت تو کوئی قبول نہیں کرتا, گوارا نہیں کرتا. پاکستان میں بھی جا کے دیکھیں, کہیں بھی آپ اللہ اعلان اللہ کے نام وہاں
کبھی داتا دربار جسے کہتے ہیں علی حجویری کا یا دوسرے تیسرے دربار ہے، وہاں جائے کبھی اللہ کی توحید کا نام تو لیا. اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، عقیدہ یہ ہو گیا ہے جی ان بازاروں پہ جانا، چڑھاوے چڑھانا، یہ تو شرک ہے ہی نہیں، یہ بھی توحید ہی ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد شرک کا ڈر نہیں ہے، شرک نہیں ہوگا. دلیل یہ ہے، لہذا سب کچھ جائز ہے. اب تو وہ شرک ہی نہیں رہا، اب تو یہ سب کچھ توحید ہو گئی ہے. اللہ معاف کرے. اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم، تلاش کروں تمہارے لیے، الہن، کوئی الہ، بہوا فضلکم علی العالمین، حالانکہ فضیلت، احسان، انعام وہ تو سارے اللہ نے کیے تمہارے اوپر. جس اللہ کے احسان ہے، جس اللہ کی دین ہے، جس اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، شکر تو اس اللہ کا کرنا چاہیے. اتنی معمولی سی بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو دوسرے انعامات تھے بنی اسرائیل پہ وہ یاد دلائے کہ ذرا ان اللہ کے احسانات کو اور انعامات کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کیے، اور پھر شرم اور حیا کرو اس مطالبے پہ کہ اس بت جیسا ہمیں بھی داتا ایک بنا دے. شرم اور حیا کرنی چاہیے اس بات سے کہ دے تو اللہ سب کچھ انسان کو، نعمتیں تو اللہ کی استعمال کرے، زندگی بھی اللہ کی، ملک بھی اللہ کی، صحت بھی اللہ کی، بیوی بھی اللہ کی دی ہوئی، بچے بھی اللہ کے دیے ہوئے، رزق بھی اللہ کا دیا ہوا، گھر بار اللہ کا دیا ہوا، ساری نعمتیں، سارے احسان اللہ کے دیے ہوئے، اور انسان چڑھائے غیر اللہ کے نام کے، تو انسان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.